کلپ نمبر 148، اس میں آپ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 150 سے 152 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ ترجمہ، بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے۔ کافروں کی بات ماننے سے روکنے کے بعد فرمایا کہ یاد رکھو کہ یہ کافر تمہارے مددگار نہیں، بلکہ اللہ عز و جل ہی تمہارا مددگار ہے اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے، لہٰذا تم اس کی اطاعت کرو، کیونکہ ہر ایک اپنے مولا کی اطاعت کرتا ہے۔ تو جب اللہ عز و جل تمہارا مولا ہے تو تم اسی کی اطاعت کرو۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین۔ ترجمہ، ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرایا جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور وہ ظالموں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے۔ اس آیت میں غیب کی خبر ہے۔ جب ابو سفیان وغیرہ جنگ احد کے بعد واپس ہوئے تو راستے میں خیال کیا کہ کیوں لوٹ آئے، سب مسلمانوں کو ختم کیوں نہ کر دیا، حالانکہ یہ اچھا موقع تھا۔ جب واپس ہونے پر آمادہ ہوئے تو قدرتی طور پر ان تمام کے دلوں میں مسلمانوں کا ایسا روب طاری ہوا کہ وہ مکہ چلے گئے، اور یہ خبر پوری ہوئی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور حکم میں آپس میں اختلاف کیا اور تم نے اس کے بعد نافرمانی کی، جب اللہ تمہیں وہ کامیابی دکھا چکا تھا جو تمہیں پسند تھی۔ تم میں کوئی دنیا کا طلبگار ہے اور تم میں کوئی آخرت کا طلبگار ہے، پھر اس نے تمہارا منہ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور بے شک اس نے تمہیں معاف فرما دیا ہے، اور اللہ مسلمانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ یہاں غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل نے جنگ احد میں اپنا وعدہ پورا فرما دیا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی تم ہی غالب ہوگے اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ تو تم غالب تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، لیکن جب تم نے بزدلی دکھائی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک پہاڑی درے پر جمع رہنے کا حکم دیا تھا اس میں آپس میں اختلاف کیا اور اس حکم میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری پسندیدہ کامیابی دکھا چکا تھا، لیکن تم میں سے بعض نے مال غنیمت حاصل کرنے کی خاطر دنیا طلبی کے لیے درہ چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا تمہیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کی شکست کے بعد حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تیر انداز تھے وہ آپس میں کہنے لگے کہ مشرکین کو شکست ہو چکی ہے، لہٰذا اب یہاں ٹھہر کر کیا کریں گے، چلو کچھ مال غنیمت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بعض حضرات نے یہ سن کر کہا کہ جگہ مت چھوڑو،
کیونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید کے ساتھ حکم فرمایا تھا کہ تم اپنی جگہ ٹھہرے رہنا اور کسی حال میں یہ جگہ نہ چھوڑنا جب تک میرا حکم نہ آ جائے، مگر لوگ غنیمت کے لیے چل پڑے، اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 10 سے کم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رہ گئے۔ دنیا طلب کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا اور مال غنیمت حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے، اور آخرت کے طلبگاروں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ غزوہ احد میں اس مقام پر جن لوگوں نے خطا کی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ لہٰذا یاد رہے کہ جو اس طرح کے واقعات کو لے کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان میں گستاخی کرے وہ بدبخت ہے کہ ان کی معافی کا اعلان رب العالمین عز و جل خود فرما چکا۔